فرعون کے لاکھوں بھی نیزے ہوں، موسیٰ کی ایک لاٹھی سے سب ٹوٹ گئے۔ حکیم جالینوس کی لاکھوں حکمتیں عیسیٰ اور ان کے دم کے سامنے بیکار تھیں۔ اشعار کے کئی ہزار دفتر اس امی کے کلام کے سامنے زیر تھے۔ ایسی غالب ہستی کے سامنے کوئی کیوں نہ میٹے اگر وہ کبینہ نہیں۔ پہاڑ سے سخت دل اس نے اکھاڑ دیے۔ چالاک پرندے کے 2 پاؤں ہوتے ہیں، انہیں ہوا میں معلق کر دیا۔ تو عقل اور شخصیت کو تیز کر لے، اس سے راہ نہیں ملتی۔ ہستی اسی پر فضل کرتی ہے جو مٹنا اختیار کرتا ہے۔ کتنے ہی بڑے خزانے جمع کرنے والے ہیں کہ جن پر عقل مندوں کو ہنستے اور تمسخر اڑاتے دیکھا گیا ہے۔ یہ تھے آج کی ایپیسوڈ میں شامل اشعار۔ آئیے اب چلتے ہیں اشعار کی تشریح کی طرف۔ گزشتہ ویڈیو کا آخری شعر تھا کہ دنیا میں اربوں خربوں شکلیں اور فارمز کے پیچھے ایک واحد حقیقت کار فرما ہے جو لامحدود ہے، جو بے کنار ہے۔ شکلیں اور فارمز اس سے ابھرتی ضرور ہیں، لیکن حواس اور دماغ کی محدودیتوں سے ان شکلوں اور فارمز کو تم سمجھنے لگ گئے تو یہ شکلیں اس واحد تک پہنچنے کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ اس کے بعد مولانا رومی فرماتے ہیں کہ جو دیدہ کے پیچھے موجود واحد نادیدہ سے جڑ جاتا ہے، اس میں اور دیدہ کے جال میں پھنس جانے والے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جس کی حکمت پس منظر سے جڑی ہوتی ہے اس کی طاقت کیا ہوتی ہے، اور جو پیش منظر میں الجھ گیا اس کی حالت کیا ہوتی ہے۔ یاد رکھنا 2 ہی قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کے اس پردے پر سایوں اور روشنی کا کھیل دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک ہو جاتے ہیں۔ ایک ہے وہ اس دنیا میں شکلیں اور فارمز جو ہر پر بدل رہی ہیں، ہر ایک پل میں وہ کچھ سے کچھ ہو رہی ہے۔ خود تمہارا جسم، تمہارا دماغ ہر پل میں بدل رہا ہے، جو اس بدل رہی شکلوں کی دنیا اور رام لیلا سے خود کو ایک کر لیتے ہیں، انہی کو خود کو طے کرنے کا معیار بنا لیتے ہیں، انہی سے اپنی طاقت، انہی سے اپنی کمزوریاں اخذ کرتے ہیں، انہی کے پانے، انہی کے کھونے سے اپنا ہونا طے کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو فارمز کے ٹریپ میں آ جاتے ہیں۔ وہ چیزوں کو جمع کر لینے میں طاقت محسوس کرتے ہیں اور چیزوں کے کھو جانے سے خود کو کمزور محسوس کرتے ہیں۔ دوسرے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو فلم کو پردے پر چلتا ہوا دیکھتے ہیں مگر جانتے ہیں کہ اصل کھیل یہاں نہیں ہو رہا، بلکہ وہ جو پیچھے پروجیکٹر رکھا ہے کہانی وہاں پر چل رہی ہے۔ یہ وہ دانا لوگ ہوتے ہیں کہ جو شکلوں اور فارموں کے پیچھے موجود اس پس منظر سے جڑتے ہیں کہ جن سے شکلوں اور فارموں کو وجود مل رہا ہے۔ وہ اس بنیادی حقیقی ہستی سے جڑتے ہیں جو زندگی کا، زندہ ہونے کے احساس کا سرچشمہ ہے۔ مولانا رومی اس کی مثال سمجھانے کے لیے فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کی کہانی بتا رہے ہیں کہ فارمز کی دنیا میں فرعون کے پاس وسائل بے تحاشا تھے اور موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں تو وہ بے بس، بے وسیلہ لگتے ہیں، مگر فرعون کے لاکھوں نیزوں کے مقابلے میں موسیٰ کی ایک لکڑی کی کاٹھی، وہ عصا زیادہ طاقتور ثابت ہوا، کیونکہ موسیٰ کا رابطہ اس بیک گراؤنڈ سے ہے، اس ازلی حقیقت سے ہے، اور فرعون کا انحصار روشنی اور سایوں کے کھیل میں شامل چیزوں پر ہے جو ان ریئل ہے۔ اور یاد رکھنا، ان ریئل کروڑوں اور اربوں کی تعداد میں بھی ہو تو ریئل کے ایک تنکے کا سامنا نہیں کر سکتا۔ دوسری مثال مولانا رومی لاتے ہیں حکیم جالینوس اور عیسیٰ علیہ السلام کی۔ حکیم جالینوس ایک شاندار حکیم تھا
جو جڑی بوٹیوں کی تاثیر جانتا تھا، جو دوائیوں اور کشتوں کی سائنس کو سمجھتا تھا، مگر سارا انحصار مادی وجود پر ہے، شکلوں کی دنیا پر ہے۔ اسے یہ پوائنٹ کبھی بھی سمجھ نہیں آ سکتا کہ کیسے عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر رہا ہے۔ ان دونوں کی مثال میں بھی پوائنٹ وہی ہے کہ ایک مظاہر کی دنیا میں اپنا وجود ڈھونڈ رہا ہے اور ایک خود کو اس ایک سے جوڑ رہا ہے کہ جو مظاہر سے پاک ہو کر بھی سب مظاہر کی وجہ ہے۔ یہی بنیادی فرق ہے سائنس کا اور مذہب کا۔ سائنس مظاہر کی دنیا میں ڈیل کرتی ہے، بڑی ترقی کر لیتی ہے، بہت سی دریافتیں، ایجادیں لے آتی ہے، دنیا کا نقشہ بدل دیتی ہے، مگر الٹیمیٹلی نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ انسان خود کو پہلے سے بھی زیادہ دکھی پاتا ہے، انسانی زندگی کا تجربہ پہلے سے بھی زیادہ بوجھل ہوتا چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف مذہب مظاہر کی دنیا سے کوئی بھی لینا دینا نہ رکھنے کے باوجود کبھی اگر کسی انسان کی زندگی کا زندہ حقیقی تجربہ بن جائے تو اس کی زندگی کو پرسکون کر دیتا ہے۔ اگلی مثال مولانا رومی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لاتے ہیں کہ حضور ایک ایسے عرب معاشرے میں پیدا ہوئے جہاں خطابت اور فصاحت و بلاغت اور شاعری کا بڑا غلغلہ تھا، اور حضور دنیاوی لحاظ سے ان پڑھ ہونے کے باوجود قرآن کی شکل میں ایسا کلام لے آئے کہ عربوں کی فصاحت و بلاغت جس کے مقابلے میں دنگ رہ گئی۔ یاد رہے کہ عربوں کو اپنے ادب، اپنی فصاحت بلاغت پر اتنا مان تھا کہ وہ باقی دنیا کو عجم یعنی گنگا کہتے تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ انہیں تو بولنا ہی نہیں آتا۔ ایسے معاشرے میں ایک ایسے شخص کی طرف سے ایک ایسا کلام پیش کرنا کہ جو پڑھنا لکھنا تک نہیں جانتا تھا، انہیں حیران کر گیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ وہی کہ ان کا رابطہ اس ایک واحد انرجی، اس بیک گراؤنڈ، اس نادیدہ ریئلٹی کے ساتھ تھا جہاں سے شکلوں اور فارموں کی دنیا کی ساری ایکٹیویٹیز جنم لیتی ہیں۔ یہ مثالیں لانے کے بعد مولانا رومی کہتے ہیں کہ اس ابدی ہستی، اس نادیدہ بیک گراؤنڈ کی عظمت کی اتنی واضح نشانیاں ہونے کے باوجود اگر کوئی یہ بات سمجھ نہیں پا رہا کہ مظاہر کی دنیا حقیقت کی راہ تک رسائی کی رکاوٹ ہے تو وہ کم عقل ہی ہوگا۔ اس نے خود کو اندھا، گنگا، بہرا رکھنے پر ضد ہی ٹھان لی ہے۔ اس دنیا کو غور سے دیکھنا، کروڑوں اربوں شکلوں فارموں کی حقیقت اس ایک ہستی کے مقابلے میں، بینگ کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے کہ جو نادیدہ ہے۔ اگر انسان کی حقیقی آنکھ کھل جائے، اس میں حکمت، وزڈم جاگ جائے، تو وہ ان کروڑوں شکلوں میں بھی اس ایک بے شکل کو دیکھ سکتا ہے۔ وہ ہر فارم میں اس واحد فارملیس کو دیکھ سکتا ہے۔ اور جب انسان یہ حقیقت دیکھ لے تو فارمز کی دنیا مٹ ہی جاتی ہے، اور فارمز کی دنیا میں اس کا اپنا جسم بھی شامل ہی ہے۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ ایسی لازوال ہستی کے سامنے پھر اگر کوئی اپنے مادی وجود کو، اپنی شخصیت کو، اپنی ایگو کو اہم مانتا ہے، اپنی سرابی انا کو کچھ جانتا ہے، تو اسے احمق ہی کہا جا سکتا ہے۔ اگلے شعر میں مولانا رومی فرماتے ہیں، یاد رکھنا تو اپنے دماغ اور اپنی شخصیت کو جیسا بھی تیز کر لے، اس سے تجھے کوئی راہ نہیں ملنے والی۔ یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے، اور جنہیں بھی آپ صوفی تعلیمات کہتے ہو، یہ نقطہ ان تعلیمات کی روح ہے۔ عقل اور شخصیت جسے ہم انا کہتے ہیں، وہ کبھی حقیقت کی طرف کا رستہ نہیں بن سکتی، چاہے یہ جتنی بھی تیز ہو جائے۔ عقل اور انا جتنے بھی تیز ہو جائیں تو چاقو، چھری اور تلوار کی طرح انسان کو خود میں اور انسانیت کو نو کے طور پر کاٹ تو سکتے ہیں، مگر یہ وہ سوئی نہیں بن سکتے کہ جو سب کو جوڑ کر اس ایک کو، اس وحدت کو ڈھونڈ لے۔ پوری انسانی تاریخ میں کوئی ایک بھی ایسا شخص یہ کہتا تمہیں نہ ملے گا کہ اس نے عقل سے حقیقت ازلی کو پا لیا ہے۔ جس نے بھی آج تک
उस हकीकत की झलक देखी है, मावराए दिमाग देखी है, मावराए ईगो जाकर ही उसकी शक्ल पाई है। उसकी वजह क्या होगी? वजह उसकी ये है कि दिमाग सारे का सारा फिक्शन है, झूठ है, सुनी सुनाई सी एक बात है। तुम्हारे दिमाग में मौजूद सब कुछ, तुम्हारा नाम भी तुम्हारी हकीकत थोड़ी है। तुम्हारे दिमाग की स्लेट पर किसी ने ये नाम लिख छोड़ा और तुमने बार बार इसको सुनकर खुद को कहना शुरू कर दिया कि ये मैं हूँ। ये तुम्हारी शख्सियत का, अना का बीज है। फिर यही नाम, इसी झूठ के गिर्द तुम जिंदगी भर दिमागी शनाख्तें जोड़ते जाते हो और ईगो को मोटा करते रहते हो। लेकिन कभी ये सवाल उठाने की कोशिश नहीं करते कि आखिर मेरे नाम में मैं कहाँ है, मेरा नाम मैं कैसे हो गया। ये वाकया हुआ कैसे कि किसी ने मुझे एक लेबल कहकर मुझे वही लेबल ही बना दिया। मुस्लिम माशरे में पैदा हो गए तो इस्लामी नाम मिल गया, हिंदू माशरे में जन्म हुआ तो हिंदू नाम हो गया, ईसाई मगरबी माशरे में पैदा हुए तो मगरबी नाम मिल गया। इसका तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी हकीकत से क्या लेना देना हो सकता है? नाम के लेबल से शुरू हुए झूठ से जो तुमने अना बनाई है, जो पर्सनैलिटी, जो शख्सियत तराशी है, वो तुम्हें आखिर कैसे हस्ती की हकीकत तक ले जा सकती है? रूमी कहते हैं कि हस्ती तो अपना फजल करती है उस पर कि जो झूठ की बुनियाद पर तामीर इस महल को मिटाने का हौसला करता है, जो अपनी ईगो को अपने झूठ या अपने किरदार के तौर पर पहचान लेता है। यह है मिटना, यह है आजिज़ी, जो रास्ता है हकीकत की तरफ। और इस रास्ते में ये कहीं लाजिम नहीं कि अपने झूठ से नफरत करो, माइंड से या अना से बगावत करते फिरो। देखो, जब जिस्म को पहचान लिया जाए तो साये से ना नफरत होती है ना मोहब्बत होती है, उसको वैसे ही कबूल किया जाता है जैसे वो है। अना साया है तुम्हारी हस्ती का, साये को मिटाना नहीं होता, बस ये जान लेने से साया मिट जाता है कि ये साया है। ये समझ काफ़ी हो जाती है। सूफी जिसे रूहानी बेदारी कहता है, इनलाइटनमेंट कहता है, वो बस इसी एक चीज़ का नाम है कि साये को साये के तौर पर जान लिया। अगले और आज के आखिरी शेर में मौलाना रूमी फरमाते हैं कि अगर तुम अना से साये से नत्ती हो गए और साये को तुमने देखा कि ख़जाना जमा कर रहा है, दुनिया भर की चीज़ें जमा कर रहा है, तो वो जो आँख रखते हैं वो तुम पर हंसते हैं। और वो ही क्यों, सोचो उस शख्स के बारे में कि जो बिस्तर मर्ग पर पड़ा हो, जिसने सारी ज़िंदगी साये की शक्ल में चीज़ें जमा करते गुजारी हों, वो भी खुद पर हंसने के सिवा और क्या करता होगा। दानिशमंद, वाइज मैन तो बस वही ही हो सकता है जो साये को साया जान ले। अब उसकी तवज्जो बाहर से हटकर अंदर की तरफ जाएगी। अब साये से नज़र हटकर हकीकी जिस्म पर उसकी नज़र जाएगी। अब शक्लों और फार्मों की हर पल बदलती इस दुनिया से उसकी तवज्जो उस जिंदा वाहिद हस्ती बीइंग की तरफ जाएगी कि जो कभी नहीं बदलती।